بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری زندگی کے گناہ معاف۔ جو شخص 9 ذی الحج کو یہ صورت پڑھے گا اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت اپنی رحمت، محبت اور فضل کے دروازے سال بھر کھولتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عام دنوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور عظمت والے ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عبادت کے اجر کا شمار ممکن نہیں، مغفرت کے دروازے وسیع تر ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل پر اترنے والی اللہ کی رحمتیں سمندر کی مانند ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں میں سب سے اعلیٰ برتر اور اعلیٰ برکت دونوں میں سے ایک عظیم زمانہ عشرہ ذو الحج کا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی بابرکت دنوں میں سے ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو 9 ذو الحج کو یہ سورت پڑھے گا اس کی زندگی برکت، تمام گناہ معاف ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور آپ 9 ذو الحج کو یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے عزیز رشتہ داروں کی بھی معافی ہو سکے اور انہیں بھی اس عظیم عبادت کا ثواب حاصل ہو، تو جس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، ذو الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت، عبادت اور قربت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں ایسی راتیں اور دن شامل ہیں جن کی قسم خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں کھائی۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ علماء تفسیر کی رائے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جن میں عرفہ، قربانی اور حاجیوں کا وقوف عرفات شامل ہے۔ یہی وہ دن ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذو الحج ہی کا مہینہ ہے جس میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ کی عبادات ادا کرتے ہیں۔ آج میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک، وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رمی جمعرات شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ سب اعمال ذو الحج کے بابرکت دنوں میں ہوتے ہیں، جن کا ذکر سورۃ الحج اور سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ قربانی 10 ذو الحج سے 12 ذو الحج تک کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا ہے۔ یہ حدیث اس عشرے کی عظمت پر ایک واضح دلیل ہے۔ ذو الحج کے ان دنوں میں کیے گئے معمولی نیک اعمال بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش اور اس کا فضل کسی قید کا محتاج نہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں جن میں یہ برکات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ذو الحج کے پہلے عشرے، خاص طور پر 9 ذو الحج کے دن، وہ سنہری موقع ہے جن میں چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، بھولے بھٹکے، جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ بندہ صدق دل سے اللہ کے در پر رجوع کرے۔ یہ وہ دن ہے جن میں نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ 100 سال کی عبادت، 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذو الحج کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ عظمت و مغفرتوں اور قبولیت دعا کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کو مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوتا ہے جتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذو الحج کا دن
یعنی یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا سب سے عظیم دن ہے۔ خیر الدعا دعا یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ عرفہ کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آ کر فخر فرماتا ہے۔ یہ دن ہر اس مسلمان کے لیے رب کے انعامات اور مغفرت سمیٹنے کا دن ہے، جو سچے دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے۔ یوم النحر یعنی 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ دن بھی اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القمر 11 ذو الحج، 10 ذو الحج جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے اور بندہ اپنے مال، جان اور اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ تازہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ یہ دن صرف ظاہری خوشی کا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی رضا حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یوم عرفہ اور یوم النحر وہ دن ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی پابندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کیسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بات سراز کی طرف متوجہ ہو کہ اس کی حاجت کو معمول کرے اور اس کے پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے، اس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے اس کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ کی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کسی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا، کہ ان کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا،
سن یعنی حاکم کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت پر جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جہلیت کسی بولو پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک عظیم بشارت کیا کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الزلزال 9 ذی الحج کو ایمان، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھے تو اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ سورۃ الزلزال چھوٹی مگر معنی خیز صورت ہے جس میں قیامت، اعمال پر عدل الہی کا بیان ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ذی الحج کے یہ دن محض دن نہیں، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا کر بھی مشکل ہو، اگر وہ چاہے تو اپنی قضا نماز ہو، غفلت، سستی اور خطاؤں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ ناظرین، اس صورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکے میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل قیامت سن کر انکار کر رہے تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرت کا انکار پاگل پن ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کی چشمدید گواہ ہے جو اس پر سرزد ہوئے۔ گویا یہ صورت مشرکین مکہ کے انکار کی نفی کے ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بڑھانے کے لیے اتری۔ سورۃ الزلزال اذا زلزلت مکی صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی 8 آیات پر مشتمل۔ یہ صورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر دیکھ کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی جاگزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کے حساب کی طرف متوجہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ذرا برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الزلزال پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ فضائل قرآن یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چھوٹی سی یہ سورت سن کر لرز جایا کرتے ہیں اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان گھبرا کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اسی دن لوگ مختلف گھروں کی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کا پہلا جھٹکا زلزال کا لفظ شدت ارتعاش پر دلالت کرتا ہے۔ اسقالہا میں ثقل ہر وہ بوجھ ہے جو زمین نے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، خواہ دفن شدہ اموات ہوں یا معدنی خزانے۔ مفسرین ابن کثیر اور طبری کے مطابق یہاں اصل مراد انسانی لاشوں کا حشر ہے جنہیں نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ آیت 3، انسانی حیرت، کافر کہے گا مالیاتی، اس گھبراہٹ میں سوال نہیں پچھتاوا ہے۔ 4، 5 زمین کی گواہی، امام قرطبی لکھتے ہیں زمین بول کر بتائے گی کہ فلاں نے کہاں زنا کیا، فلاں نے کہاں نماز چھوڑی، فلاں نے کہاں صدقہ کیا۔ یہ وحی الہی کے ذریعے ہوگا جس طرح ہم موبائل سے آواز سنتے ہیں، اسی طرح اللہ کن کہہ کر زمین میں گویا پیدا فرما دے گا۔ آیت 6، محشر کے قافلے اشتتا یعنی متفرق گروہ، نیک و بد، مومن و کافر، ہر گروہ اپنی قیادت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بعض نے ایسے اعمال کی نوعیت کے مطابق الگ الگ قطاریں سمجھا ہے۔ 8، 7 عدد متعلق، مثقال ذرہ، ذرے برابر،
ہی اصل اس صورت کا لب لباب ہے۔ قیامت کے میزان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی۔ ذرا یعنی ریت کا باریک دانہ یا مچھر کا پر۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اجر و سزا کی کم سے کم مقدار بتا کر بندے کو متنبہ کیا ہے، کوئی گناہ معمولی نہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے اس صورت کو 9 ذوالحج کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل 9 ذوالحج کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد کرنے کا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور خوشبو لگا کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں، اے اللہ، میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ عود و احترام سے پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ آپ درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الزلزال 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیں تو ہاتھ اٹھا کر یوم عرفہ کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے والدین مرحومین امت مسلمہ اور عالم اسلام کی مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد آخر میں سجدہ شکر ادا کریں، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل سے پہلے اگر ممکن ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ خواتین ایام مخصوصہ میں زبانی تشریح و دعا کر سکتی ہیں۔ تلاوت چھوڑ دیں۔ قربانی کے جانور کی قیمت نکال کر صدقہ کرنا اضافی نور ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں تھوڑا عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ ذوالحج کے مبارک ایام خصوصاً یوم عرفہ 9 ذوالحج اور یوم النحر 10 ذوالحج کو سورۃ الزلزال کی تلاوت کرنے والا شخص زندگی بھر کے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اس کے لیے قبر، میدان حشر اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ سب کچھ مخصوص چند منٹوں کی سچی نیت اور توبہ سے ممکن ہے، بشرطیہ کہ یقین، خشوع اور عاجزی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے کہ بندہ یوم عرفہ یا عید الاضحیٰ کے دن سورۃ الزلزال کو خشوع خضوع کے ساتھ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھے، پھر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت مانگے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 سال کے صغیرہ گناہ، 100 سال کی قضائیں اور 100 سال کی غیر حاضری عبادات معاف فرما دیتا ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ وہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کریم کی ہیں جو اس جنگ کا مالک و خالق ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ناظرین کرام، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات، مرادیں، خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔